ذکر کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں محترم و مکرم لخت جگر نور نظر منظور نظر محترم و مکرم جناب حماد سائیں مدد اللہ العالی حلقہ ذکر کا اہتمام فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تمام شرکا مجلس کو السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اور اس بسلسلہ بابا گوہری شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی فضل حسین جو میرے دادا ہیں ان کا عرص مبارک ہو، خیر مبارک۔ قبل اس کے کہ ذکر اللہ کی محفل کا انعقاد کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، ذکر کرنے کا طریقہ اور اس کا مقصد حاصل کیا جائے، پھر گردنوں کو اللہ کے ذکر میں ہلایا جائے۔ یہ نہ ہو بے مقصد گردنیں ہلا کے نہ مقصد حاصل ہوگا نہ منزل ملے گی اور ماں سوائے یہ کہ گردنیں تھک جائیں گی۔ ذکر اللہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ پھر جب تم اپنی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ کروٹوں کے بل، اٹھتے ہوئے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اس کی یاد ہے، اس میں پورا جسم شامل ہوتا ہے۔ نماز سے ہمارا جسم پاک ہوتا ہے، روح پاک نہیں ہوتا، ہمارا ظاہر صاف ہوتا ہے، ہمارا اندر باطن صاف نہیں ہوتا۔ اس اندر کے لیے کیا ہے؟ اس اندر کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ جب ہم نماز پڑھ چکے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ اب میرے ذکر میں مشغول ہو جاؤ، یعنی کہ اب مجھے کثرت سے یاد کرو۔ جو مختلف مرشد سے وابستہ ہیں وہ اپنے مرشد کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن جو لوگ کسی بھی مرشد سے وابستہ نہیں ہیں، کسی بھی سلسلے سے وابستہ نہیں ہیں، وہ پھر شیطانی لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ ان کو ذکر کے نئے نئے طریقے سکھاتے ہیں۔ جب وہ بغیر ہدایت کے اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر رہبری کے اللہ کا ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر وہ بدگمان بھی ہو سکتے ہیں، شیطانی چالوں میں بھی پڑ سکتے ہیں۔ بالکل اس طرح کہ اگر آپ کا گھر اسکول کی دیوار کے ساتھ ہو، وہاں پر کلاس میں پیپر ہو رہے ہوں جیسے کہ آج کل چل رہے ہیں، اور آپ بھی گھر میں کاپی لے کے بیٹھ جائیں اور سوچیں کہ جو اسکول کے اندر پاس ہوئے ہیں میں بھی دیوار کے ساتھ جاتا ہوں، میں بھی پاس ہو جاؤں گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کو پاس ہونا ہے تو اسکول میں داخلہ لینا پڑے گا جو کہ آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ہے۔ گھر کی دیوار کے ساتھ اسکول ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پاس ہو گئے تو تم بھی پاس ہوتے چلے جاؤ گے، اس کا مقصد یہ کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی گئی کہ تھوڑی سی محنت کرو، اسکول میں داخلہ حاصل کرو، پھر ان کے ساتھ پیپر دو گے تو برتری حاصل ہوگی، ورنہ تم اسکول کے ساتھ رہنے والے جاہل کہلاؤ کہ اسکول بھی ساتھ تھا، پڑھایا بھی ساتھ جاتا تھا، آوازیں بھی آتی تھی، پتہ نہیں کس نے بدگمان کر دیا کہ وہ اسکول میں داخلہ کر کے علم حاصل نہ کر سکے۔ اسی طرح سے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ قرآن میں ہدایت دیتا ہے پاکوں کو، قرآن ہدایت کرتا ہے پاکوں کو۔ اب وہ پاک لوگ کون ہیں؟ اگر ہم سب اس مجمع میں کسی ایک کو کہا جائے کہ قرآن شریف مسجد سے لا کر دربار شریف پہ رکھ دیا جائے تو آپ کو جس کو بھی کہا جائے گا تو آپ کہیں گے ایک منٹ رکے مجھے وضو کر لینے دیں، میں پاک ہو جاؤں پھر قرآن کو ہاتھ لگاؤں گا۔ جب ہر شخص ہی قرآن کو پاک ہو کر ہاتھ لگاتا ہے، قرآن کو پاک ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے، تو کس کی طرف اشارہ ہے کہ میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو؟
جب ہر شخص ہی پاک ہو کے قرآن کھولتا ہے تو اللہ ہدایت کرتا ہے قرآن میں ان پاکوں کو کہ جن کے دل صاف ہوتے، جن کے نفوس پاک ہو چکے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج آپ نے واقعات سنے ہوں گے کہ لاہور میں ملونہ عورت نے کہا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ وہ اللہ کی محرم ہے. یعنی کہ اتنا بڑا دعویٰ کیا اس نے، پھر کہنے لگی کہ اس کا بیٹا مہدی ہے. نبوت کا بھی دعویٰ کیا، مہدیت کا بھی دعویٰ کیا. اس سے پوچھا گئی تمہیں علم کہاں سے ملا؟ کہنے لگی مجھے خواب آتے تھے، خواب میں مجھے بشارتیں ہوئی، میں قرآن کا مطالعہ کرتی ہوں، میں اردو میں عربی میں قرآن کا مطالعہ کرتی ہوں. جب قرآن کہہ رہا ہے میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو، تو یہاں سے اشارہ ملا کہ اگر قرآن نے سب کو ہدایت کرنی ہوتی تو یہ ملونہ نہ ہوتی، یہ نبوت کا دعویٰ نہ کرتی، یہ خدائی دعویٰ نہ کرتی. تو پتہ چلا کہ قرآن کو تم جس نیت سے اٹھاتے ہو وہ تمہیں اس طرف لے چلتا ہے. تم نے اگر کاروبار کی نیت سے قرآن کو ہاتھ لگایا تو اللہ تمہارے کاروبار میں رزق اور برکت کر دیتا ہے، اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے. کہ تجھے فقط رزق چاہیے تھا نا، فقط پیسے نہیں تھے، جا لے پیسے کے لیے، تجھے ہدایت نہیں ملے گی. لیکن جس کو اللہ ہدایت کر دیتا ہے تو رزق بھی کھول دیتا ہے، برکتیں بھی کھول دیتا ہے، رحمتیں بھی کھول دیتا ہے. وہ غفار بھی ہے، وہ غفور بھی ہے. اس لیے اس کا نور حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر ہے. جس طرح سے یہاں آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب کو سلام کیا ہے تو آپ سلام میں کسی ایک کو دیکھ کے کروں گا، جواب سب دیں گے. کیوں کہ سب کے کانوں میں آواز پڑے گی، خوشی محسوس ہوگی. اسی طرح سے اللہ اپنے ذکر سے خوش ہوتا ہے. بے شک وہ چاہتا ہے کہ میرا ذکر کرو اور پھر اس کا شکر ادا کرو. وہ کہتے ہیں جب تم پریشان ہو جاؤ تو میرا ذکر کرو، جب خوش ہو جاؤ تو میرا ذکر کرو، خوف زدہ ہو جاؤ تو میرا ذکر کرو، مرنے لگو تو بھی میرا ذکر کرو. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ سے پہلے دوستوں کو یاد کرتے ہیں، یار میں پریشان ہو گیا ہوں. دوست کہتا ہے مجھے آنے میں آدھا گھنٹہ لگے گا، تو پھر سوچتے ہیں پہلے اللہ اللہ کر لی جائے، پھر اللہ کی طرف داخل ہوتے ہیں نا. جب بیماری آتی ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے پہلے ہاسپٹل یاد آتا ہے، ہاسپٹل میں لے کے جاتے ہیں. وہاں جب ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب تو اللہ ہی ہے تو پھر مسجدوں کا، درگاہوں کا، امام بار کا رخ کرتے ہیں، پھر اللہ کو پکارتے ہیں سیکنڈ نمبر پر. جب خوش ہو جاتے ہیں اللہ پہلی دفعہ بیٹا یا بیٹی دے دے یا کوئی خوشی دے دے، کوئی پیسے آ جائے تو سب سے پہلے دوستوں کو یا گھر والوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی بیٹا ہوا، بیٹی ہوئی یا رزق ہوا. اس کے بعد پھر اللہ یاد آتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان تمام اعمال سے پہلے مجھے یاد کر. جب تو خوش ہو تو سب سے پہلے اپنی خوشی میں مجھے شامل کر. جب پریشان ہو پریشانی کا حل نکالنے کے لیے سب سے پورے مجھے یاد کر. جب تو بیمار ہو جائے یا تیرے گھر والے بیمار ہو جائیں تو ان کی بیماری دور کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے یاد کر. اب اس کو سب سے پہلے کیسے یاد کرو گے؟ جس طرح سے کسی سے محبت ہو جائے تو آنکھ بند ہو یا کھلی ہو، شیشہ بند ہو یا کھلا ہو، لائٹ ہو نہ ہو، دن ہو نہ ہو، اس کا چہرہ آنکھوں میں نظر آتا رہتا ہے. محفلوں میں بیٹھ کے اس کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ یار میرا فلاں دوست بہت اچھا ہے، بھلے وہ وہاں موجود نہ ہو پھر بھی اس کا تذکرہ کرتے ہیں. اسی طرح سے جب اللہ سے محبت ہو جائے گی تو صبح شام اٹھتے بیٹھتے اسی کا تصور آپ کی آنکھوں میں گھومتا چلا جائے گا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سرفروش. اسی طرح جب آپ محفلوں میں بیٹھیں گے تو اللہ کا ہی ذکر کرتے رہیں. کیوں؟ محبت جو ہو گئی ہے. جب اپنے یار کو راضی کرنے کے لیے موبائلوں کا استعمال کرتے ہو تو جب اللہ کو راضی کرنا ہو تو کیا کرو گے؟ پھر اس دل کا استعمال کرو. اور اس دل کا استعمال کیسے ہوگا؟ کہ جب اس دل کے اندر اس کے لیے کنیکشن ہوگا. جس طرح سے موبائل مہنگے سے مہنگا ہو، سم نہیں ہے تو بیکار ہے، اسی طرح سے آپ بھلے ظاہر میں جیسے بھی ہوں
اللہ فرماتا نہ میں تیری داڑیاں دیکھتا ہوں نہ تیرے لباس دیکھتا ہوں، بندہ مومن تیرے میں دل میں موجود نیت کو دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دیکھتا کہ تو پیر ہے یا فقیر ہے، میں نہیں دیکھتا کہ تو ڈی سی ہے یا ایس پی ہے یا کوئی کانسٹیبل ہے، میں نہیں دیکھتا کہ تو وزیر ہے یا مشیر ہے، میں تیرے دل میں موجود نیت کو دیکھتا ہوں۔ دل میں اگر اللہ والی نیت ہوگی تو اللہ والوں سے ملو گے، اللہ والے اللہ والوں تک پہنچائیں گے اور اللہ والے اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اس کے لیے اس دل میں اللہ کا ذکر ہونا ضروری ہے۔ جو کوئی بھی، اور صرف یہ نہیں کہ گور شاہی، کوئی بھی اپنے کامل مرشد سے وابستہ ہے وہ اپنے مرشد کا تصور کرے، اپنے مرشد کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ جو کسی سلسلے سے وابستہ ہے جسے ہم اویسی بیچ کہتے ہیں، کوئی اویسی بیچ سے وابستہ ہے تو اپنے اس سلسلے کے ذریعے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہدایت ہونا ضروری ہے، رہبر ہونا ضروری ہے۔ جن کا رہبر نہیں ہوتا مرشد نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے جس کا مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہے۔ جنہوں نے بغیر مرشد کی ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کری، کوئی ملون مرزا قادیانی ہو گیا، کوئی لاہور کی اس عورت کی طرح ہو گئی، کوئی قصاب کی طرح ہو گئے۔ اس طرح کی جو نبوت کے دعوے کرتے گئے، مہدیت کے جھوٹے دعوے کرتے گئے، عیسائیت کے دعوے کرتے چلے گئے، وہ بغیر مرشد کا اگر آپ مطالعہ کریں ان سب کا مرشد نہیں تھا۔ انہوں نے ڈائریکٹ ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کری، تو جنہوں نے بھی ڈائریکٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہدایت، تو ان کے بیچ میں شیطان آیا اور شیطان ان کو راگی درگاہ کیا۔ تو لہذا شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑو، اگر ہے تو سو بسم اللہ بہت مبارک ہے، اگر نہیں ہے تو پھر گور شاہی کو آزماؤ۔ گور شاہی تمہیں اللہ کی برکت تک پہنچائے گا۔ اس کے لیے ذکر ہے، ذکر بنیاد ہے۔ جو لوگ ذکر جو پہلے سے ذاکر ہیں یا ذکر لیا ہوا ہے یا جس بھی مرشد صاحب وابستہ ہیں تو بھلے وہ خاموش رہیں، جنہوں نے ذکر نہیں لیا ہوا نئے لوگ ہیں میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ جو مرشد صاحب وابستہ اپنے مرشد کا تصور کریں، جو نہیں ہے پھر وہ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کا تصور کریں۔ آنکھیں بند کر کے میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذکر کا ہلکا ترتیب دی جائے گا تو لہذا ذکر کا اہتمام کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان